بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا ہم پر بے انتہا احسان و کرم فضل ہوا کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس میں داخل فرما دیا۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے صاف طور سے کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن شریف کو نازل کیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کی ہم قدر اہمیت کو جانے سمجھے۔ حضرات گرامی، اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، خوب عبادتیں کریں، خاص طور سے قرآن پاک کی خوب تلاوت کرے۔ یہ مہینہ ہر کسی کو نہیں ملتا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں دعا فرماتے، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے اندر پہنچا دے۔ حضرات گرامی، اس رمضان کی عبادت کرنے کے لیے محمد کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس میں رحمت، مغفرت، نجات رکھی ہے، جہنم سے نجات رکھی ہے۔ ہم اس کی قدر سمجھیں، ہم اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں، فضول اوقات کو خرچ نہ کریں۔ اس کا لمحہ لمحہ بڑا قیمتی ہے، دن ہو یا رات، ہر لمحہ بہت قیمتی ہے، اس کی ہم قدر کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کے اندر خوب اللہ کی عبادت کرنے والے بنائیں، کلام اللہ کی تلاوت کرنے والا بنائیں، ذکر و اذکار کرنے والا بنائیں، نمازوں کا پابند بنائیں، تراویح کی پابند ہم بنیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ خوب ہمیں عبادت کرنے والا بنائیں۔ الغرض مبارکباد ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس کی ہمیں قدر کرنے والا بنا دے۔ لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جاہلانہ خیالات اب بھی موجود ہے۔ اغلاط العوام لوگوں کی غلطیاں اب بھی ذہانتوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ بعض حضرات تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ اتنا بابرکت مہینہ، نمازیں پڑھو اور نفل نماز پڑھ کر اللہ سے خوب دعا مانگو، یا اللہ سے دعا مانگ کر اپنے نمازیں معاف کرنا چاہے تو معاف کروا دو، یا صلاۃ التسبیح پڑھ کر تمام جتنے نمازیں قضا تھی، جتنی زندگی کے اندر قضا نمازیں ہوئی تھی، وہ تمام نمازیں معاف ہو جاتی ہے۔ یاد رہے، یہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ لوگوں کے اندر جہالت آج بھی یہی ہے، اور شارٹ کٹ کا راستہ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو شب قدر مل گئی تو تمام اس کی مغفرت ہو گئی، اس کے تمام نمازیں معاف ہو گئی۔ کبھی کہتے ہیں کہ رات میں اٹھ کر تہجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھو، تمام نمازیں معاف ہو جاتی ہے۔ یہ کیسی کی جاہلانہ بات ہے؟ یاد رہے، جو نمازیں قضا ہو گئی وہ قضا کو ادا ہی کرنا پڑے گا جب تک کہ وہ معاف نہیں ہوتی۔ لہذا جو حضرات یہ خیالات کرتے ہیں اور یہ ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، جاہلانہ خیال ہے، فضول خیال ہے، فضول سوچ ہے، یہ ہرگز نہ کرے اور ایسا ہرگز نہ سمجھے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے تمام نمازیں معاف ہو جائے گی، یا اللہ سے دعا مانگنے سے تمام نمازیں معاف ہو جائے گی۔ ایسا نہیں۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم خوب رو رو کر جو بڑے بڑے کبائر گناہ ہم سے ہو گئے ہیں اس کی توبہ کرے، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ اپنی تمام ضروریات مانگے، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کی طرف ہمہ وقت رجوع رہے اور روزے کی پابند رہے، مکمل روزے رکھے، مکمل نمازوں کی پابندی کرے، مکمل تراویح کی پابندی کرے۔ اللہ سے یہی دعا ہے۔ مختصراً مجھے آپ حضرات کے سامنے یہی عرض کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی قدر کرنے والا بنائے۔
لہذا جو مسائل درپیش آتے ہیں روزوں کے تعلق سے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، اور زکوٰۃ کے دیگر مسائل انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے جیسے سوالات آتے رہیں گے وہ پیش کیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے والا بنائے، اور خوب عبادتیں کرنے والا بنائے، اور خوب دعائیں مانگنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کی امت مسلمہ کی کل مومنین و مومنات والمسلمین والمسلمات کی مغفرت فرمائے، آمین۔